السلام علیکم 10th کلاس. آج ہم ہوم اکنامکس میں باب نمبر 10 کا چھٹا لانگ کویشچن کریں گے. لباس میں خطوط کے استعمال کے حیثیت، شکل و صورت اور قد و قامت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کا آنسر پیج نمبر 45 سے شروع ہوتا ہے اور 46 پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارے لانگ کویشچن 6 کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوگا. لباس میں خطوط کے استعمال کے حیثیت، شکل و صورت اور قد و قامت پر اثرات. لباس میں افقی، عمودی اور ترچھے خطوط کے استعمال سے پہننے والے کی شکل و صورت اور قد و قامت پر نمایاں اثر پڑتا ہے، کیونکہ ان خطوط سے اصل لمبائی اور چوڑائی کو چھپا کر موزونیت پیدا کی جا سکتی ہے. مثلاً افقی خطوط چوڑائی کا احساس دلاتے ہیں، اس لیے لمبے قد اور دبلی پتلی جسامت کے لیے افقی خطوط کا لباس موزوں رہتا ہے، کیونکہ اس سے جسم سڈول دکھائی دیتا ہے. نیز قد میں کمی کا احساس ہوتا ہے. نمبر 2 پہ آئے گا عمودی خطوط لمبائی کا احساس دلاتے ہیں، اس لیے چھوٹے قد اور موٹی جسامت کے لیے عمودی خطوط والا لباس مناسب رہتا ہے، کیونکہ اس سے قد لمبا محسوس ہوتا ہے اور جسامت بھی مناسب دکھائی دیتی ہے. ترچھے خطوط چوڑائی یا دھکیلنے اور کھینچنے کا احساس دلاتے ہیں، اس لیے درمیانہ قد اور جسامت کے لیے ان کا استعمال موزوں رہتا ہے، یعنی مناسب رہتا ہے. لیکن لباس میں ان خطوط کا باہم امتزاج مناسب تاثرات پیدا کرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، خطوط میں ایک نمایاں خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان کے صحیح استعمال سے ناپسندیدہ وضع کو غیر نمایاں یا دلکش بنایا جا سکتا ہے اور دلکش وضع کے تاثرات میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے. انسانی شخصیت میں چہرہ سب سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے. بنیادی طور پر چہرے کی بناوٹ تکون، مربع، گول اور بیضوی ہوتی ہے، اس لیے چہرے کی بناوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب قسم کے گلے اور بالوں کا سٹائل اپنانا چاہیے. مثلاً عزیز اسٹوڈنٹ، گول چہرے کے لیے قمیض کا گول گلا موزوں نہیں، کیونکہ اس سے چہرے کی گولائی مزید نمایاں ہو جاتی ہے، بلکہ گول چہرے کے لیے وی گلے کا استعمال مناسب رہتا ہے، کیونکہ اس سے ایک تو چہرہ کم گول نظر آتا ہے اور دوسرے گردن بھی لمبی دکھائی دیتی ہے. گول چہرے والوں کو اپنی مانگ بھی زیادہ وضاحت سے نہیں نکالنی چاہیے، بلکہ پیچھے کی طرف کٹے ہوئے بال بہتر رہتے ہیں. اگر مانگ نکالنی ہو تو یہ بالکل سر کے درمیان میں نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی ایک طرف کو زیادہ جھکی ہوئی ہونی چاہیے. مربع اور چوڑے چہرے کے لیے قمیض کا چوکور گلا موزوں نہیں، بلکہ چوڑے چہرے کے لیے بیضوی اور ذرا گہرا گلا مناسب رہتا ہے، کیونکہ اس سے چہرے کی چوڑائی میں کمی کا احساس پیدا ہوتا ہے. بال بنانے میں بھی چوڑے چہرے والوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے. کانوں پر ڈیلے ڈالے بال چہرے کی چوڑائی کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں. اس کے علاوہ سیدھی مانگ نکالنے سے بھی چہرہ بہتر لگتا ہے. بیضوی چہرے کے لیے اونچا گول گلا بہت موزوں رہتا ہے. اس کے علاوہ سر کے بال کھینچ کر بنانے کی بجائے ماتھے پر ڈھیلے ڈالے رکھنے اور ٹیڑھی مانگ نکالنے سے چہرہ دیکھنے میں بہت متناسب معلوم ہوتا ہے. تکون چہرے کے لیے وی گلا موزوں نہیں ہے، کیونکہ اس سے ٹھوڑی کی نوک اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے. تکون چہرے کے لیے اونچا گول گلا سب سے زیادہ موزوں رہتا ہے. اس کے علاوہ ٹیڑھی مانگ اور کانوں پر ڈھیلے ڈالے بال تکون چہرے کو خوبصورت بنا دیتے ہیں. خطوط کے ان اصولوں کو صرف قد اور چہرے میں تناسب پیدا کرنے کے لیے ہی استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ ان سے شکل کی کئی اور خامیاں بھی بہت حد تک کم کی جا سکتی ہیں. مثلاً اگر ناک بہت اونچی اور لمبی ہو تو بھی بالوں کو ڈھیلا اور ماتھے کے آگے رکھنے سے مدد ملتی ہے اور ناک چھوٹی دکھائی دیتی ہے. اس کے برعکس اگر ناک بہت چھوٹی ہو تو بالوں کو ماتھے اور کانوں کے پیچھے رکھنا موزوں رہتا ہے. اس طرح ناک چہرے پر بہت چھوٹی دکھائی نہیں دیتی.
اگر ٹھوڑی بہت زیادہ بڑی ہو تو کھینچا ہوا جوڑا یا کسی ہوئی چٹیا بنانے سے ٹھوڑی اور بھی زیادہ نمایاں لگتی ہے۔ اس کے علاوہ بالوں کو ماتھے اور کانوں پر ڈیرا ڈالا چھوڑنے اور ڈیری ڈالی چٹیا یا نیچی قسم کا جوڑا بنانے سے بہت مدد ملتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ٹھوڑی بہت اندر کی طرف گئی ہوئی ہو تو کانوں اور گردن پر بال ڈیرے چھوڑنے چاہئیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہمارا لانگ کویسچن 6 کا آنسر کمپلیٹ ہوا۔ اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔